5 وقت کی نماز یہ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، 5 وقت کی نماز اس امت کی شان پہچان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں پر اتنی بڑی مشقت ڈالی کہ ان کی نماز مسجد کے علاوہ کہیں نہیں ہوتی تھی، مسجد میں ہی ہوتی تھی۔ ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی، جاب میں ہے مصلی بچھا نماز پڑھ، چلو مصلی بھی کوئی نہیں، زمین دیکھ اس پر کوئی گندگی تو کوئی نہیں ہے، بس زمین بھی تیرے لیے پاک ہے، چل نماز پڑھ۔ اور آسانی کر دی، پانی کوئی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، مٹی میں ہاتھ مار، منہ پہ مل، پھر ایک ہاتھ مار، یوں کر، چل نماز پڑھ، میں تیری قبول کروں گا۔ یہ کسی امت کے ساتھ یہ نہیں ہوا، انہیں وضو ہی کرنا تھا چاہے پانی 50 میل پر موجود ہو۔ اور ہمارے لیے پانی کوئی نہیں ہے، چلو تیمم، مٹی میں ہاتھ ہمارا یوں کیا، پھر ہاتھ ہمارا ایک یوں کیا، ایک یوں کیا، چل بھائی اللہ اکبر قبول۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، ان کو نہانے کی ضرورت ہو گئی، نائٹ فال ہو گیا، تو انہوں نے سوچا کہ ویسے تو آدمی کو وضو کی ضرورت ہوتی ہے تو خالی منہ پہ ہاتھ مارا اور کونیوں تک، لیکن مجھے تو غسل کی ضرورت ہے، تو خالی اس سے تو کافی نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کپڑے اتارے، اکیلے تھے، ریت کے اوپر کبھی یوں لیٹے، کبھی یوں لیٹے، کبھی یوں لیٹے، 3-4 دفعہ یوں یوں اور یوں یوں رول ہوتے ہوتے پھر انہوں نے نماز پڑھی۔ آئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ مجھے رات کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی، تو میں نے کہا وضو کے لیے تو خالی یہ 2 دفعہ کرنا کافی ہے، تو یہ تو نہانا تھا، تو میں تو ریت میں خوب رول ہوتا رہا۔ میرے نبی نے انما یکفیک ضربتان، ارے سیدھے بندے عمار، اس کے لیے بھی اتنا ہی کافی تھا کہ تو یوں کرتا اور یوں کرتا اور تو پاک ہو جاتا۔ اللہ نے اس نبی کے طفیل، اس محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، اللہ نے کیا کیا سہولتیں اور آسانیاں ہمیں عطا فرمائی۔ پھر نماز 4 کی 2 رکعت کر دی، کہ تم مسافر ہو 2 پڑھو، روزے میں سفر میں روزہ معاف کر دیا، بعد میں رکھ لینا، بعد میں رکھ لینا، قضا کرنے کو حکم، بالکل چھوڑنے کا نہیں۔ اور کہا کہ بھائی مریض ہو چھوڑ دو، مسافر ہو چھوڑ دو، اور نماز 2 رکعت کر دو، سنتیں چھوڑ دو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو انہوں نے 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ گئے، تو ان کے خادم نے کہا سنت نفل نہیں پڑھو گے؟ کہا اگر پڑھنا تو 4 فرض پڑھتا میں، میرے اللہ نے معافی دے دی تو میں کیوں پڑھوں؟ میرے نبی نے سفر میں سنتیں نہیں پڑھی کبھی، اپنی امت کو سہولت دینے، فجر کی سنتیں 2 پڑھتے تھے، اس کے علاوہ سنتیں نہیں پڑھی تاکہ میری امت کو سہولت ہو، آسانی ہو۔ ایک دفعہ بارش ہو رہی تھی اور کوئی جگہ نہیں تھی نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ نے اپنی اونٹنی کو آگے کیا اور اس پر بیٹھ گئے، بیٹھے تھے، پیچھے صحابہ نے اونٹنیوں پر ہی صفیں بنائیں، اور یہ نماز اونٹنی پہ بیٹھ کر ادا کی گئی بارش کے اندر۔ نماز اونٹنی کے اوپر نماز بھی ہو گئی، رکوع بھی ہو گیا، سجدہ بھی ہو گیا، سلام بھی ہو گیا۔ پہلی امتوں کے لیے نہیں تھا، سجدہ ہی کرنا پڑے گا۔ کہ اللہ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طفیل، میرے اللہ نے ہم پہ فضل و احسان کیا، تو میرے نبی کی زندگی میں عبادات میں نماز سب سے اعلیٰ نظر آتی ہے، سب سے نمایاں نظر آتی ہے۔ اور پھر بازار میں، گھر میں، دفتر میں، ماحول میں میرے نبی کے اخلاق، یہ زندگی کا دوسرا روشن پہلو ہے۔ میرے نبی کی ساری زندگی 2 لفظوں میں آتی ہے، عبادت اخلاق، عبادت اخلاق، یا تو اور لفظ حقوق اللہ حقوق العباد، حقوق اللہ حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ، اور حقوق العباد میں لوگوں کی برداشت کرنا، لوگوں سے درگزر کرنا، معاف کرنا، جھوٹ سے بچنا، دھوکے سے بچنا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان کمزور ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہاں، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ اس لعنت کے ساتھ 400 پاؤنڈ بچا لیے، 4000 بچا لیے، 4 ملین بچا لیے، 4 بلین بچا لیے، 4 ٹریلین بچا لیے، ساری دنیا کو بچا لیا، اور اوپر اللہ کی لعنت پڑی تو اللہ کی قسم گھاٹے کا سودا ہے۔ اور سچے ہو گئے، سچ بولا، یہ میں 100 پاؤنڈ کماتا ہوں، لے لو جو لینا ہے اس میں سے، یہ میں 1000 پاؤنڈ کماتا ہوں، لے لو جو لینا ہے، یہ میں 50,000 پاؤنڈ کماتا ہوں، لے لو جو لینا ہے، کہ مسلمان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا، سچ ہی بولتا ہے۔ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک آواز ہے یا رسول اللہ، آپ نے یوں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز ہے یا رسول اللہ، تو آپ نے دیکھا کہ ہرنی ڈیئر چھوٹی وہ کھڑی ہوئی رسی میں بندھی، تو آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا جی آپ کا صحابی مجھے پکڑ کے لایا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے رو رہے ہوں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاتا، مجھے پتا ہے میرے اللہ کی تقدیر میرے بارے میں کیا ہے۔ تو آپ نے کہا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر؟ تو اس نے کہا مجھے اللہ جہنم میں ڈال دے۔ آپ نے اس کی رسی کھول دی، خود وہیں بیٹھ گئے، اس نے دوڑ لگائی اور پہاڑوں میں گم ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دوڑتی ہوئی آئی اور آ کے سر یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا، تو آپ نے اس کو باندھ کے وہیں آپ بیٹھ گئے نہیں۔ دیر کے بعد وہ صحابی آئے جنہوں نے اس کو شکار کیا تھا، پکڑا تھا، تو کہنے لگے، ان کا یا رسول اللہ آپ یہاں کیسے؟ کہ میں ایک درخواست لے کر آیا ہوں۔ کہ کیا؟ کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر دو۔
کہ یا رسول اللہ سب کچھ آپ کا ہے، کہنے بس یہ ہدیہ کر دو۔ یا رسول اللہ حاضر۔ آپ نے اس کو لے کر رسی اس کی گردن سے نکالی کہ جا بچی اپنے بچوں کے پاس جا کے خوشی منا، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ ایک ہرنی جان کی بازی کھیل گئی سچ بولنے کے لیے، تم چند پونڈوں پہ جھوٹ بولتے ہو، ایمان کو برباد کر کے رکھ دیتے ہو۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان کی زبان سے سخت بول نہیں نکلتا، کسی کو بے عزت نہیں کرتا، کسی کو کی بے اکرامی نہیں کرتا، کسی کا دل نہیں توڑتا، کسی کو ذلیل نہیں کرتا، خود سہتا ہے، اوروں کو خوشیاں دیتا ہے، خود دکھ سہتا ہے، اوروں کو راحت دیتا ہے، خود تکلیف سہتا ہے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کی زندگی ہے، اور یہ اسلام کا سب سے بڑا چیپٹر ہے اور سب سے مشکل چیپٹر ہے۔ جب میرے نبی نے لمبی نمازیں پڑھی تو اللہ نے روک دیا کہ میرے حبیب ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اتنی لمبی نماز نہ پڑھ کے تو تھک جائے۔ میرے نبی نے تبلیغ میں زور دکھایا تو اللہ نے روک دیا، فلتذهب نفسك علیہم حسرات، میرے نبی اتنا غم نہ کر کے آپ خود ہی آہیں بھرتے بھرتے آپ مر جائیں۔ میرے نبی نے مال سارا خرچ کیا، اللہ نے اس سے بھی روک دیا، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، اتنا خرچ نہ کریں کہ آپ خود پھر دکھی ہو کے بیٹھ جائیں۔ خرچ کرنا بہت بڑا عمل، تبلیغ سب سے سارے عملوں کا سردار عمل، تبلیغ سے بڑا کوئی کام ہوتا تو اللہ نبیوں کو دیتا، اگر تبلیغ سے بڑھ کر کوئی کام ہوتا تو اللہ نبیوں کو دیتا، گشت سے بڑھ کر کوئی محنت ہوتی تو اللہ نبیوں کو دیتا۔ 950 سال نوح علیہ السلام گشتی کر رہے ہیں، اور اللہ کی مان لو، اللہ کی مان لو، اتنا عظیم عمل کا میرے نبی درمیانہ نماز سب سے بڑی عبادت، میرے نبی درمیانہ کام، لیکن جب میرے نبی نے اخلاق اچھے کیے، دشمن کو معاف کرنا۔ ایک آدمی آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کی تلوار لٹکی تھی، ایک آدمی آیا، اس نے آپ کی تلوار اتاری اور یوں ہماری پسلی میں، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، اب وہ قتل کے ارادے کے لیے آ چکا ہے اور تلوار یہاں ہے، کہتا من یمنعک منی، اب بول تمہیں کون بچائے گا؟ تو آپ نے مسکراتے ہوئے کہا اللہ، تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی، تو آپ نے اٹھا لی، آپ نے یوں سیدھی کی، اب تو بچا، تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا مجھے تو ہی بچائے گا، وہ تو اللہ کو جانتا نہیں تھا، کہ بابا مجھے تو ہی بچائے گا۔ تو آپ کہتے ہیں اس کا سر اڑا دو، یہ نبی کو قتل کرنے آیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں پڑھتا۔ کہا جاؤ معاف کیا۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ 20 سال جنہوں نے قتل کے منصوبے بنائے، قتل کے منصوبے، مکہ والے، جب آپ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے، ابو سفیان سب سے زیادہ آپ کو دکھ پہنچانے والوں میں پیش تو آپ نے ابو سفیان کو عزت دی۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ آپ تو ابو سفیان کو بلا کے سولی پہ لٹکاتے، اور آپ کہہ رہے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو بیت اللہ میں ہوگا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ سارا مکہ سامنے، آپ یوں بیت اللہ کا دروازے پر یوں دونوں ہاتھ ایسے ٹکا کے کھڑے تھے، پھر آپ نے کہا میں کیا کروں گا اب تمہارے ساتھ؟ تو سہیل بن عمر نے کہا آپ کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں، تو آپ نے کہا جاؤ میں نے معاف کیا۔ یہ اخلاق آج مٹ چکے ہیں، مردوں سے، عورتوں سے، علم والوں سے، خانقاہ والوں سے، تبلیغ والوں سے، سب زیرو ہوئے پڑے ہیں۔ جب تک یہ اخلاق زندہ نہیں ہوتے اسلامی زندگی قائم نہیں ہو سکتی، اسلامی معاشرت قائم نہیں ہو سکتی، اور دین دو چیزوں سے آگے پھیلتا ہے، ایک دعوت اور ایک اخلاق۔ دعوت اور اخلاق۔ دعوت نہیں ہوگی تو اخلاق وہیں پڑے رہ جائیں گے، اخلاق نہیں ہوگے تو دعوت کوئی قبول نہیں کرے گا۔ میرے نبی نے کتنے معجزے دکھائے مکے میں، نہیں کلمہ پڑھا۔ بدر میں ان کے 70 مارے گئے، فرشتوں کو دیکھا، جبریل کے گھوڑے کی آواز سنی، کلمہ نہیں پڑھا۔ خندق میں شکست ہوئی، کلمہ نہیں پڑھا۔ پانی نکلتے دیکھا، انگلیوں سے کلمہ نہیں پڑھا۔ ایک بکرے کا ایک بازو پکایا، ایک بازو بکرے کا، ایک اگلا جو بازو تھا، اور 40 آدمیوں نے کھانا کھایا اور ایک بوٹی کم نہیں ہوئی، کلمہ نہیں پڑھا۔ لیکن جب میرے نبی نے کہا جاؤ معاف کیا تو سارے ہی کلمہ پڑھ گئے کہ واقعہ یہ اخلاق نبی کے ہو سکتے۔ حنین کی جنگ میں جب بھاگے لوگ، شکست ہوئی، تو ایک صحابی کا بھاگتے ہوئے پاؤں ہمارے نبی کا پاؤں پر آیا، جوتا سخت تھا، تو آپ نے کہا اوجعتنی، اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے اس کو یوں ماری تو اوجعتنی، ارے تو نے مجھے کتنا زیادہ درد پہنچایا، دکھ پہنچایا۔ وہ بیچارے پگھل کے رہ گئے اور پریشان ہو گئے، اور فرماتے ہیں سارا دن میں پریشان، ساری رات پریشان کہ اللہ کے نبی کو میں نے تکلیف پہنچائی، اب میرا کیا بنے گا؟ اگلا دن ہوا
تو اعلان ہو رہا تھا بھائی جس کا پاؤں نبی کے پاؤں پہ آیا تھا اس کو اللہ کے نبی بلا رہے ہیں. تو صحابی کہنے لگے میں نے سمجھا بس اب میری تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی, اب میرے اوپر کیس بنے گا اور مجھے ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوگی, میرا کتنا بڑا گھاٹا نقصان ہوگا. یہ حاضر ہوئے ڈرتے ڈرتے. تو آپ نے فرمایا میرے بھائی کل میں نے تمہیں چھڑی ماری تھی وہ مجھے معاف کر دینا, اور یہ 80 اونٹ تمہیں ہدیہ دیتا ہوں, 80 کیملز یعنی 80 پراڈو 80 رینج روور کا یہ میری طرف سے تمہیں ہدیہ ہے. وہ حیران پریشان, یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں, یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. کانٹے بچھانے والی نے 4 دن آنا چھوڑ دیا, بیمار ہو گئی تھی. تو ہم نے اب کیا بات ہے وہ ہمارے راستے میں اب کانٹے کوئی نہیں ہیں. کہا جی وہ بیمار پڑی ہے جو کانٹے بچھاتے تھے. تو آپ اس کے گھر چلے گئے, ماں جی خیریت تو ہے, اب ٹھیک تو ہیں. کہا بیٹا مجھے کلمہ پڑھا دے, بس تیرے اخلاق نے مجھے فتح کر لیا ہے. میرے بھائیوں یہ چیپٹر بھول چکے ہیں, بھول چکے ہیں, بھول چکے ہیں. جب تک یہ چیپٹر زندہ نہیں ہوگا زندگی اسلامی نہیں بنے گی, معاشرہ اسلامی نہیں بنے گا, اور آگے قوموں کے لیے اسلام کا دروازہ نہیں کھلے گا. ہمیں معاف کرنا آتا ہو, ہمیں گالی دینے والے کو دعا دینا آتا ہو, غیبت کرنے والے کی تعریف آتی ہو, اور غیبت کرنے سے, غیبت سننے سے اپنے آپ کو ایسے بچاؤ جیسے زہر سے بچاتے ہو, جیسے آگ سے بچاتے ہو. ایک دوسرے کو نفرت کا بول نہ بولو ورنہ ساری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. میرے رب کی قسم, میرے نبی نے کہا ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے اور جہنم کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے, اور ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے اور جنت کے درجات پر چڑھ جاتا ہے. یہ زبان بہت طاقتور چیز ہے. میں ہر بیان میں اس کو دہرا رہا ہوں کہ جتنا یہ عمل ختم ہو چکا ہے اتنا کوئی عمل بھی نہیں ختم ہوا ہے. اور ایک صحابی ہیں ابو دجانہ. کون ابو دجانہ؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار, اس میں پہلی صف کے صحابہ. کون ابو دجانہ؟ جب آپ حج پر گئے تو اپنی جگہ مدینے کا امیر ابو دجانہ کو بنایا. ابو دجانہ حج میں شریک نہیں ہوئے کہ آپ نے اپنی جگہ ان کو اپنا نائب بنا کے وہاں کھڑا فرمایا ابو دجانہ میری جگہ پر مدینے کا امیر ہے. یہ وہ ابو دجانہ ہیں. کون ابو دجانہ؟ جو جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ہر سفر میں شریک ہیں, ہر سفر میں شریک ہیں. ان کی ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں, پہلے تھوڑی سی ان کی ہسٹری بتانا چاہتا ہوں. کون ابو دجانہ؟ احد کی جنگ میں آپ نے تلوار اٹھائی, کہ اس تلوار کو کون لے گا؟ کئی صحابہ کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ سارے بیٹھ گئے. 3 آدمی کھڑے رہے, ایک زبیر بن عوام, ایک عمر بن خطاب, ایک ابو دجانہ. ان کا نام ہے سماک بن خرشنہ. سماک بن خرشنہ ان کا نام ابو دجانہ سے مشہور ہے. تو آپ نے تلوار نہ عمر کو دی, نہ زبیر کو دی, ابو دجانہ کو دی. تو عمر رضی اللہ عنہ نے تو محسوس نہیں کیا, حضرت زبیر نے محسوس کیا کہ اس کو کیوں دی, مجھے کیوں نہیں دی, میں مہاجرین میں سے ہوں, میں پھوپھی کا بیٹا ہوں, میں اس سے دلیری میں کم نہیں ہوں. بلکہ حضرت زبیر کی دلیری کی تو دھک تھی, جدھر سلوار چلتی تھی کاٹتی چلی جاتی تھی. کہنے کہ میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے. تو ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے زبیر ہو لیے. تو ابو دجانہ نے جو حملہ کیا تو 3000 کا لشکر تھا, اس کو چیر کے پار نکل کے, پورے لشکر کو کاٹ کے پار نکل کے. اور آگے عورتیں کھڑی تھیں جو مکے کے لشکر کو تیار کر رہی تھیں. نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی مشی القتل بوارقی المسک فی المخالقی المسک فی المفارقی والدر فی المخالقی ان تقبلوا نعانقی وتدبروا نفارقی فراق غیر وامقی. یہ گانا گا رہی تھیں اور ان کو تیار کر رہی تھیں. تو جب ابو دجانہ کی تلوار نظر آئی تو سب بھاگی, ہندا پکڑی گئی. تو آپ نے یوں اپنی تلوار ہندا کے سر پر رکھی, انہوں نے چیخ ماری, تلوار ہٹا لی. تو زبیر پیچھے پیچھے کہ کیا کیا ہے؟ جنگ میں اگر کوئی عورت حصہ لے اسے مارنا جائز ہے, ویسے جائز نہیں ہے عورت کو, بچے کو, بوڑھے کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے. تو انہوں نے کہا تلوار کیوں نہیں چلائی؟ کہا میرے محبوب کی تلوار ہے, عورت کے خون سے رنگین کر کے اس کی شان نہیں گھٹانا چاہتا, یہ میرے نبی کی تلوار. پھر واپس ہوئے, پھر اٹیک کیا اور پھر مجمع کو چیر دیا. سامنے ایک آدمی آ رہا تھا ہاتھی کی طرح, اتنا لمبا موٹا تازہ. تو زبیر کہنے لگے میرے جی میں آیا کبھی اس کی ٹکر ہونا, پھر میں دیکھوں ابو دجانہ کیا چیز ہے. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا, ابو دجانہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے. تو وہ ایسے شاہ سوار تھے کہ دونوں طرف کے لشکر ذرا تھم گئے اور وہ دونوں بھڑ گئے. ابو دجانہ کے اپنے جوہر, اس پہلوان کے اپنے جوہر, غبار اٹھا, مٹی اٹھی, اور اس کی اپنی طاقت, ان کی اپنی طاقت, انہوں نے ابو دجانہ کو اس نے زخمی کر دیا. ابو دجانہ نے جو جوش میں آ کے ماری تلوار, اس کو لگی یہاں, تو اتنی طاقت سے لگی کہ اس کے نیچے اتر کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دی. یوں ماری تو ایک حصہ ادھر, ایک حصہ. پھر یوں دیکھا اور اپنے چہرے سے لوہے کی ٹوپی اتاری. اما ترا انا ابو دجانہ, کیا دیکھ رہے ہو, میں ہوں ابو دجانہ, تلوار صحیح لی ہے میں نے, غلط نہیں لی. یہ ابو دجانہ ہیں.
اور جب شکست ہو گئی احد کی جنگ میں اور پھر 10-12 آدمی نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، ان میں ایک ابو بکر تھے، عمر تھے، علی تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، سعد بن ابی وقاص تھے، اور سہل بن حنیف تھے، عبادہ قتادہ بن نعمان تھے، اور ابو دجانہ تھے رضی اللہ تعالی عنہم، ان میں سے ایک ابو دجانہ بھی تھے۔ اور یمامہ کی جنگ میں ابو دجانہ شہید ہوئے، یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے۔ یہ ابو دجانہ کی تھوڑی سی سیرت آپ کے سامنے آئی ہے۔ اس کے بعد اب آپ ان کے قول کو سنو تاکہ اس کا وزن آپ کے سامنے آئے۔ یہ بدر کے شریک ہیں، اللہ کے نبی نے کہا بدر کا صحابی جو مرضی کرے بخشا گیا۔ یہ صلح حدیبیہ کے شریک ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا لقد رضی اللہ، میں ان سے راضی ہو گیا۔ یہ صحابی ہیں، اللہ نے کہا کلا وعد اللہ الحسنى، اے میرا نبی تیرے ہر صحابی کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اور اب یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ لوگو ان ارجع عملی عند، لوگو میرے پاس، ابو دجانہ میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل جانتے ہو کیا ہے؟ بدر نہیں، احد نہیں، حدیبیہ نہیں، خندق نہیں، خیبر نہیں، فتح مکہ نہیں، آخری حج نہیں، کیا ہے؟ کیا ہے؟ لوگو ان ارجع عملی عندی، میرے پاس آخرت میں بخشش کا سب سے بڑا عمل بس ایک ہے کہ ما آذیت احدا بلسانی، میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا۔ ولا اجد فی قلبی غلا لاحد، اور میرے دل میں کسی کے لیے بغض کوئی نہیں ہے، بس یہ میری بخشش کا عمل ہے۔ تو بھائیو، نبی کے اخلاق میں دو چیزیں لے لو، ایک زبان سے کسی کو دکھ نہ دو، ایک دل میں کسی کا بغض نہ رکھو۔ اللہ کی قسم بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے۔ بڑے بڑے جنید بغدادی اور بڑے بڑے معرفت والے تمہیں دیکھتے رہ جائیں گے، تمہاری رفتار اتنی تیز ہوگی کہ تمہیں وہی پکڑ سکے گا جس کا یہ دو عمل تم سے زیادہ اچھا ہوگا۔ جس روڈ پہ رش ہوتا آپ وہاں سے گاڑی ہٹا لیتے ہو، ادھر نہیں ادھر رش ہے، وہ سائن وغیرہ آپ کو آ جاتے ہیں کہ ادھر بلاک ہے، ادھر نہیں جانا، ادھر جانا ہے۔ تو جہاں روڈ پہ رش ہوتا ہے تو قیمتی سے قیمتی گاڑی کی رفتار بھی آہستہ ہو جاتی ہے، اور جہاں روڈ خالی ہوتا ہے تو پرانی گاڑی بھی بھاگے جا رہی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں پرانی گاڑی ہوتی ہے نا، پرانی بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نہ انجن کی خوبی نہ ڈرائیور کا کمال، خدا کے سہارے چلی جا رہی ہے۔ اور جس کے پاس ایسی گاڑی ہو، نہ انجن کی خوبی نہ ڈرائیور کا کمال، تو اگر اس کو روڈ خالی مل جائے تو وہ تو مرسڈیز والے سے پہلے پہنچے گا، رینج روور والے سے پہلے پہنچے گا، بینٹلی والے سے پہلے پہنچے گا، رولز رائس والے سے پہلے پہنچے گا، جو وہ تو پھنسی کھڑی اور اس کا روڈ ہی خالی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ میں ایک مثال دیتا ہوں، عبادات کی روڈ پہ بہت رش ہے، نمازی بے شمار ہیں، روزے دار بے شمار ہیں، عمرے والے بے شمار ہیں، حج والے بے شمار ہیں، اور تہجد گزار بے شمار ہیں، علماء بے شمار ہیں، حافظ بے شمار ہیں، ذکر والے بے شمار ہیں، بہت رش ہے، تبلیغ والے بے شمار ہیں، لیکن جو اخلاق والا روڈ ہے نا، یہ خالی پڑا ہے۔ اس پہ موٹر زوکی پہ چڑھ کے آ جاؤ تو سب سے آگے نکل جاؤ، سائیکل پہ چڑھ کے آ جاؤ تو سب سے آگے نکل جاؤ۔ کون ہے مصیبت کے بادلوں کو ہٹانے والا؟ کون ہے دکھی کی فریاد کو سننے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہارے کام آنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہارے دکھ درد پہ مرہم رکھنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہاری دل کی دھڑکنوں میں تمہاری صدائیں سننے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا تمہاری خواہشات کو پورا کرنے والا؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو اس سے پیار بھی عجب کیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ ابن آدم، اے آدم کی اولاد، سننا اللہ اب کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان والو نہیں، راتوں کو اٹھنے والو نہیں، رونے والے، پردہ دار عورتیں، حلال کمانے والے، تہجد پڑھنے والے، حج کرنے والے، عمرے کرنے والے، یہ ابن آدم، اے آدم کی اولاد، جس میں آج بھی 200-300 کروڑ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، اور کروڑوں ایسے ہیں جو کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا، وہ کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا، کروڑوں ایسے ہیں جنہوں نے ہاتھوں کے بت بنا کر انہیں ہی اپنا معبود بنایا ہوا ہے، اور 100-125 کروڑ اہل ایمان ہیں جنہوں نے ایمان کا مذاق اڑایا ہوا ہے۔
ایمان کو بیچا، ضمیر کو بیچا. ان سب سے اللہ بات کر رہا ہے، یہ نمازیوں سے نہیں. یبن آدم، یبن آدم، اے آدم کی اولاد، انی لک محب، میں تم سے پیار کرتا ہوں. نافرمان اولاد کو تو ماں باپ بھی گھر سے نکال دیتے. اور ہمارے اخباروں میں پاکستان وہ ایڈ آیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو اپنی جائیداد سے فارغ کر دیا ہے نافرمانی کی بنا پر. روز اخباروں میں ایڈ ہوتا ہے. جس کے ہم بندے، جس نے پیدا کیا، اسی سے بغاوت ہے. اور اس ساری بغاوت کو دیکھ کر وہ کہہ رہے انی لک محب، میں تم سے پیار کرتا ہوں. اگلی بات اس سے بھی عجب ہے. ابے بادشاہوں کو کیا پرواہ ہے کہ رعایا سے وہ پیار کریں؟ کیا پرواہ، ان کا تو حکم چلتا. اے آدم کی اولاد، مرد عورت، اچھے برے، ناچنے والی، پردہ دار، شراب پینے والا، تہجد میں رونے والا، انی لک محب، مجھے تم سے پیار ہے. اگلی فبحقی علیک کن لی محبا. اللہ میرے اللہ، کیا بات اللہ نے کی. اے آدم کی اولاد، میں تم سے پیار کرتا ہوں. اگلی بار، تجھے میرے حق کی قسم، تو بھی تو مجھ سے پیار کر. حالانکہ اللہ کی قسم میرے نبی نے فرمایا 7 آسمان میں 4 انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں. اتنی 4 انگلی کے برابر کیا ہے؟ ہر انچ انچ پر فرشتے نے ماتھا سجدے میں رکھا ہوا ہے، جگہ ہی کوئی. اتنے سجدے اس کو ہو رہے ہیں. انہیں نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں، فرشتوں سے نہیں کہا میں تم سے، جبریل میں تم سے پیار کرتا ہوں، میکائیل میں تم سے پیار کرتا ہوں. انہیں نہیں کہا، مجھے کہا. جو رات کو غفلت، دن کو بغاوت، مال کا غلط کمانا، غلط خرچ کرنا، جوانی کو گناہوں میں ڈال دینا، مجھ سے کہا کہ اے آدم کی اولاد، میں تم سے پیار کرتا ہوں. پھر آگے کہا تجھے میرے حق کی قسم، تجھے میرے حق کی قسم، تو بھی تو مجھ سے پیار کر. بادشاہوں کو پرواہ ہوتی ہے کوئی؟ اور اتنا بڑا شہنشاہ، بدیع السماوات والارض، بلا وهو الخلاق العلیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. کل کائنات اس کی تسبیح پڑھتی ہے. لہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ ہے. یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک ہے. وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہو بکل شیء علیم. وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ ہر چیز کا جاننے والا. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. ایک اکیلا تنے تنہا اللہ، کل کائنات کا مالک اللہ، لا الہ الا هو الحی القیوم. کل کائنات کا تنے تنہا اکیلا معبود، شہنشاہ، لا شریک لہ، الملک لا شریک لہ، والفرد لا ند لہ، والعلی لا سمیع لہ، والغنی لا ظہیر لہ. کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں. احد، بے مثال. صمد، کسی کا محتاج نہیں. لم یلد، کسی کا باپ نہیں. ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا نہیں. پھر کہتا ہے تو بھی تو مجھ سے پیار تھا. اور میں جن کا 1 منٹ بھی اس کی یاد کے ساتھ خوبصورت نہیں ہے، جو نماز میں کھڑے ہو کر بھی اس کو یاد نہیں کرتے، باہر کیا یاد کریں. وہ ہمیں کہہ رہا ہے پیار. ایک اور حدیث یاد آتی، ما من یوم الا والبحر یستأذن ربه فی ان یغرق ابن آدم.
برطانیہ کو چاروں طرف سے پانی نے گھیرا ہوا ہے، پانیوں میں جوش اٹھتا ہے، یا اللہ اجازت دے ہم چڑھ جائیں تیرے نافرمانوں کو میں بہا کے لے جاؤں، مچھلیوں کی غذا بنا دوں۔ چلو پانی کو آنے میں 2 گھنٹے لگیں گے۔ والارض تستاذن فی ان تبتلعہ، یہ زمین جس پر بیٹھے ہیں یہ کہتی ہے اللہ اجازت دے بیٹھوں کو اندر لے جاؤں، نشان بیٹھا دوں۔ والملائکۃ تستاذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، اور فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم اتریں ان سب کی گردنیں اڑا دیں، تیرا کھاتے ہیں تیرے ہی نافرمان۔ آنکھیں 26 کروڑ بلب لگائے ہیں 2 آنکھوں میں، 26 کروڑ، 13 کروڑ آئی ریسیپٹر ہیں ایک آنکھ میں، 13 کروڑ دوسری آنکھ میں، 26 کروڑ بلب لگا کر ایک بل مانگا ہے کہ اس سے غلط نہ دیکھنا، کون یہ بل ادا کرتا ہے؟ پھر بھی لائن نہیں کٹتی، پھر بھی تاریں نہیں کٹتی۔ یہاں گورنمنٹ کی بجلی کا بل نہ دو، تار کٹے گی، اندھیرا چھائے گا۔ اور اس نے میری آنکھوں میں 26 کروڑ بلب لگائے، آپ کی آنکھوں میں، ہر مرد عورت کی آنکھ میں ایک بل مانگا، حرام نہ دیکھنا، نظریں جھکا لینا۔ کتنے ہیں جو یہ بل ادا کرتے؟ یا اللہ تیرا کھاتے ہیں تجھ سے لڑتے ہیں، اجازت دے۔ جعلت لک لسانا وجعلت له بابا، میرے بندے تجھے زبان دی ہے، زبان پہ تالا لگایا، دروازہ بنایا، دروازہ، اس زبان سے بول جو کہتا ہوں، جب حرام آئے تو دروازہ بند کر لے۔ تجھے آنکھیں دی، آنکھوں پہ پردے لگائے، اس سے دیکھ جو کہتا ہوں، جب حرام سامنے آئے تو پردہ گرا دے۔ میرے بندے کیا عجب پیار ہے میرے بندے، یا عباد۔ زمین نے کہا اجازت دے میں دھسا دوں، پانیوں نے کہا اجازت دے میں بہا دوں، فرشتوں نے کہا اجازت دے میں اڑا دوں۔ تو جس کی نافرمانی کی ہے، جس کو غصے ہونا چاہیے تھا، وہ کہتا بہا دو، اڑا دو، مٹا دو، دھسا دو، ہائے ہائے۔ وہ کہتا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی، مین کام، چلو اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ ان کان عبدکم فشانکم بہی، تمہارا بنایا ہوا ہے مٹا دو، بہا دو، دھسا دو، اڑا دو۔ ان کان عبدی، اگر میرا ہے فمنی والی عبدی، پھر دخل نہ دو، میں جانوں میرا بندہ جانو۔ جیسے کوئی باہر سے آگے کود پڑے کسی فیملی میں، کہے بھائی ہمارا فیملی میٹر ہے، آپ بیچ میں نہ آئیں، تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا اور میرے بندے کا میٹر ہے، تم بیچ میں نہ آؤ۔ وہ زبان حال سے کہتے ہیں تو پکڑتا کیوں نہیں؟ دیکھتے نہیں کیا کرتے ہیں، ان کی رات کیسے، دیکھتے نہیں ان کا دن کیسا ہے، دیکھتے نہیں ان کی کمائیاں کیسی ہیں، پکڑتے کیوں نہیں ہو؟ وہ کہتا ہے ان اتانی نہارا قبلتہ وان اتانی لیلا قبلتہ، میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں۔ اس وقت جس رات توبہ کرے گا میرا در کھلا پائے گا، جس دن توبہ کرے گا میری رحمت کی باہیں کھلی پائے گا۔ زندگی کے آخری دنوں میں بھی آئے گا تو مجھ سے تانا نہیں سنے گا، جوانی کتنے کٹی گئی ہوں کدے آ گئے ہیں، کبھی نہیں سنے گا۔ لوگ تانے دیں گے کہ کسی کام کا نہیں رہا تو اب توبہ کرتا ہے، تیری کوئی توبہ نہیں ہے، دان تیرے منہ میں نہیں ہے، اکھ تیری کوئی نہیں، پیر تیرا کوئی نہیں، ہن تیری کیڑی توبہ؟ میرا اللہ کہتا آجا میں اب بھی قبول کروں، آ تو صحیح نا، آ تو صحیح۔ تو آئے بھی نہ اور کہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو پھر میرا انصاف کہاں جائے گا؟ پھر تو کیا کہتا ہے کہ میں حسین یزید کو ایک جیسا کر دوں، میں ساری کربلاؤں کی تاریخ مٹا دوں، شمر اور آل رسول ایک ہو جائیں، معصوم بچوں کو نیزوں پہ چڑھے ہوئے سر اور ظلم کی خون میں ڈوبی ہوئی تلواریں ایک کر دوں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔
ہاں تو آپ پھر دیکھ میں قبول کیسے کرتا ہوں، تجھے معاف کیسے کرتا ہوں؟ ہاتھوں سے بنایا ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. تو میرے بندہ تمہیں عذاب دے کے میں کہاں خوش ہوتا ہوں؟ آ جاؤ ہم صلح کر لیں، میرے بن جاؤ. میں تو پہلے ہی تمہیں اپنا بنا چکا ہوں، تم بھی آ جاؤ مجھے اپنا بنا. سے نکالا. وہ کون ہے جسے اللہ نے محمد کا نام دیا؟ میں نے اسے دکان سے نکالا. وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے احمد کا نام دیا؟ میں نے اسے گھر سے نکالا. وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے حبیب کہا، خلیل کہا، کلیم کہا، جسے میرے اللہ نے طٰہٰ کہا، یاسین کہا؟ اسے میں نے زندگی سے نکالا، جسم سے نکالا، کاروبار سے نکالا، جاب سے نکالا، معاشرہ سے نکالا، اخلاق سے نکالا. یہ کون ہے؟ یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے، یہ مزمل ہے، یہ مدثر ہے، یہ شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی اللہ ہے، سراج منیر ہے، یہ مجتبی ہے، یہ مرتضی ہے، یہ مصطفیٰ ہے، یہ ناصر ہے، منصور ہے، یہ راشد ہے، یہ رشید ہے، یہ عربی ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ ابتحی ہے، یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ جنت کی چابی کا مالک ہے، یہ اللہ کے جھنڈے کا پکڑنے والا ہے، یہ کائنات کا ہادی اور رہبر ہے. یہ وہ ہے جس کو پہلی کتابوں میں کہا جا رہا ہے اجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ والحق منطقہ والعدل والعفو والمعروف خلقہ والعدل سیرتہ والہدى امامہ احمد اسمہ والاسلام ملتہ. پتہ نہیں کہاں سے حدیث مجھے پرانی 30 سال پرانی پڑھی ہوئی یاد آ گئی. یہ وہ ہے جسے برمنگم والے بھلا دیں گے پر اس کا رب نہیں بھولا. تو حبیب ہے، وہ تو حبیب ہے. یہ وہ ہے جس کا نام احمد ہوگا، جس کا دین اسلام ہوگا، ہدایت کا وہ امام ہوگا، حق اس کی زبان ہوگی، عدل اس کی عدل 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 اس کی زندگی ہوگی، اس کی زندگی ہوگی. معاف کرنا، درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے. تواضع عاجزی اس کا لباس ہوگا، تواضع آج ہی اس کا لباس ہوگا. وہ کل کائنات کا امام ہوگا. اس کے ذریعے سے اندھوں کو روشنی ملے گی، بہروں کو کان ملیں گے، گمراہوں کو ہدایت ملے گی، جہنم میں جانے والے جنت میں جائیں گے، ٹوٹے دل آپس میں جڑیں گے، قبیلے قومیں مل کر آپس میں امت بنے گی. یہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طاقف بن جاحم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلعر بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعور بن فائد بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام. ہاں یہ وہ ہے جو آج امت کے گھروں سے نکل گیا. یہ وہ ہے جو دنیا سے جاتے ہوئے امت کو یاد کر رہا تھا. ہر کوئی اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے. میرے باپ ہارٹ اٹیک میں اچانک گئے، بیٹیاں دور تھیں، ایک لاہور میں تھی، ایک فیصل آباد میں تھی. وہ کہیں وہ میری دھیاں میں نو ملاؤ، وہ میری دھیاں میں نو ملاؤ، وہ میری بیٹیاں مجھے ملاؤ. پر اس وقت نہ کوئی ٹیلی فون تھے ایسے، نہ کوئی ایسے وہ آپس میں کوئی رابطے تھے، تو وہ نہیں پہنچ سکی. وہ میرا باپ یہی حسرت لے کے مر گیا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو نہیں دیکھا. یہ میرے نبی آج 12 ربیع الاول ہے اور 7 جون ہے، 633 عیسوی ہے اور 11 ہجری ہے اور پیر کا دن ہے اور 10 سے 12 کے درمیان کا ٹائم ہے اور اشارہ ہو چکا ہے کہ آج محبوب کی ملاقات ہے. آپ اپنے ساری بیگمات کو بلایا اور ان کو
رخصت کیا، پھر بیٹے کو بلایا، ملاقات کی، رخصت کیا، پھر علی کو بلایا اور گود میں سر رکھا، کمر پہ ہاتھ پھیرا، کچھ دعا دی، پھر رخصت کیا، سب سے آخر میں حسنین کو بلایا، حسن کو ادھر لیا، حسین کو ادھر لیا، دونوں کے سر چومے اور ساتھ ہی آنسو جاری ہو گئے۔ بیویوں کو رخصت کر کے نہیں روئے، بچی کو رخصت کر کے نہیں روئے، داماد کو رخصت کر کے نہیں روئے، جب بچوں کو سینے سے لگایا تو آنکھوں میں آنسو کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک کو زہر میں مار دیا جائے گا اور ایک کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا جائے گا۔ ابن زیاد کے سامنے حسین کا کٹا ہوا سر آیا، اس نے منہ پہ چھڑی ماری اور کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، مرنے کے بعد بھی ایسا روشن چہرہ میں نے نہیں دیکھا۔ پھر چھڑی ماری تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے کہنے لگے بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا، ان ہونٹوں کو میرے نبی نے چوما ہوا ہے۔ یہ سب کچھ آپ کی نظر کے سامنے آ رہا ہے، دعا نہیں کی، دعا نہیں کی۔ ایک خبر پہلے دی دیکھ رہا ہوں، ایک کتا ہے کالا چٹا میری اولاد کا خون پی رہا ہے۔ جب کربلا میں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور شمر پہ امام علی مقام کی نظر پڑے تو اللہ اکبر صدق اللہ ورسول، سچ کہا اللہ اس کے رسول نے۔ تو ساتھیوں نے عرض کی کیا سچ کہا؟ فرمایا وہ دیکھو سامنے جو کھڑا ہوا ہے شمر، اس کو برس کی بیماری ہوئی تو رنگ کالا تھا تو سفید داغ لگ گئے، تو آپ نے کہا میرے حبیب نے کہا تھا ایک کالا سفید کتا میری اولاد کا خون پیے گا، وہ کھڑا ہوا ہے۔ ہاتھ تو نہیں اٹھائے کہ اللہ یہ نہ ہو، میرا بچہ ذبح نہ ہو، میرا بچہ زہر میں نہ تڑپے، زہر کا تڑپنا۔ سب کو رخصت کر دیا، جبریل آ گئے، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا۔ ہاں جہاں موت پوچھ کے جائے کس ہستی کو بھلایا ہے، چند پونڈ کے پیچھے، جہاں موت پوچھ کے جائے آپ نے کہا آ جائے، وہ اندر آئے، السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام پیش کرتا ہوں، میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں، میں نے آج تک نہیں کسی کو سلام کیا، یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا، یا رسول اللہ اور مجھے حکم ہے کہ آپ سے پوچھوں، آپ جانا چاہیں تو میں لے جاؤں اور رہنا چاہوں تو میں چھوڑ کے واپس چلا جاؤں۔ طارق جمیل سے کوئی پوچھے، آپ سے کوئی پوچھے، پوچھا جا رہا ہے، موت پوچھ رہی کہ آؤں کہ نہ آؤں؟ تو آپ نے کہا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے؟ کہاں جی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں۔ او میرے بھائیو بہنوں، ایسی موت مانگو اللہ سے، جب جا رہے ہیں تو اللہ خوش ہو رہا، ایسی موت نہ ہو جیسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے، ہتھکڑیاں لگا کے جیل میں لے جایا جا رہا ہے، ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو۔ موت ہمارے لیے رحمت، اللہ خوش ہو رہا۔ جب سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، سعد بن معاذ بڑے صحابہ میں ہیں، میرے نبی نے فرمایا کہ آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے، کیونکہ وہاں تو جا رہے ہیں نا، یہاں سے نکلنا ہے، وہاں تو پہنچنا ہے، وہاں تو خوشی ہے، یہاں غم ہے۔ تو آپ نے کہا، میرے نبی نے فرمایا کہ آج میرے اللہ کا عرش سعد کے پہنچنے پر خوشی میں جھوم اٹھا ہے۔ ایسی موت مانگو کہ اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھومے، اللہ بھی خوش۔ کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہیں؟ اس دھوکے کے گھر، اس مچھر کے پر، اس مکڑی کے جالے، اس دکھوں کے گھر، اس غموں کی دنیا میں کیا ڈھونڈتے ہو؟ جاؤ اللہ کو ڈھونڈو، جاؤ اس کے حبیب کو ڈھونڈو،
کہ جاؤ مزے کی زندگی یہاں گزارو، مزے کی نیند قبر میں پوری کرو اور جنت میں ہمیشہ کی راحتوں کے مالک بن جاؤ۔ کہ یا رسول اللہ، اللہ ملاقات کے شوق میں ہے۔ تو میرے نبی فرماتے کہ میرے حسنین کا کیا ہوگا؟ میں تو دیکھ رہا ہوں ایک زہر میں تڑپتا ہے، ایک بچوں سمیت نیزے پہ چڑھا ہوا ہے۔ ویسے بھی محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخری حدوں تک پہنچنا بھی کامیابی کا صحرا گلے میں ڈالنا ہے۔ ایک نے فتح کا جھنڈا گاڑا، قیامت تک کے لیے ذلت اس کے ماتھے کا نشان بن گئی۔ ایک نے سر کٹا کے نیزے پہ چڑھایا اور قیامت تک کے لیے عزت کا صحرا گلے میں ڈال لیا۔ کیوں کہ ایک دنیا کی بازی ہارا پر اللہ کو لے کے جیت گیا، اور ایک دنیا کی بازی جیتا اور اللہ کو کھو کے ہار گیا۔ اللہ کو پا لینے کے بعد کوئی ہار نہیں، اللہ کو کھو دینے کے بعد کوئی جیت نہیں۔ اللہ کو اپنا مطلب بناؤ، اللہ کو مطلب بناؤ، اللہ کو مطلب بناؤ، اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ۔ ہے جبریل واپس جاؤ اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ واہ یا رسول اللہ۔ ہر کوئی اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرا اللہ؟ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ، میں پھر جواب دوں گا۔ واپس گئے، جواب آیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دوں گا۔